اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ آئیے چند موٹی موٹی باتوں کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو ہمیں واضح طور پر معلوم ہے کہ یہ ہر سال کے آخر میں ہماری کل بچت کا 40واں حصہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں مسلمان غربا اور مساکین کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ان کا حق ہے، اور جو مسلمان بھی زکوٰۃ ادا کرنے سے گریز کرے گا یا انکار کرے گا یا بہانے ڈھونڈے گا، وہ مسلمانوں کی فہرست سے نہ صرف خارج ہوگا بلکہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں جہنم کے دردناک عذاب کی خبر بھی دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ مگر صدقہ یا خیرات، جسے ہم چیریٹی بھی کہتے ہیں، ایک ہی چیز ہے اور یہ بالکل الگ چیز ہے۔ قرآن کریم میں 50 سے زائد مقامات پر مال کی حقیقی ملکیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، اور واضح کر دیا کہ یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی، واضح کر دیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مفہوم ہے کہ میری امت کی آزمائش مال میں رکھی گئی ہے۔ جیسے اولاد کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگ کر آزمایا گیا، اسی طرح اللہ نے یہ کہا ہے قرآن کریم میں کہ انسان مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، اور اسی محبت کو جو ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کو آزمانے کے لیے ایک کلمہ گو مسلمان سے کہ آیا اس کا یہ اقرار سچا بھی ہے یا وہ صرف اپنے آپ کو یا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے خلوص کو اور اپنی محبت کو جس کا وہ اظہار کر رہا ہے آزمانے کے لیے اس سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے حلال اور پاک مال میں سے قرض دو، یعنی میرے ہی دیے ہوئے مال میں سے میرے محتاج بندوں کو، ان غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، محتاجوں کو دل کھول کر دو، ان پر دل کھول کر خرچ کرو، اور ان سفید پوشوں کا بھی خیال رکھو جو کسی سے ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی سوال نہیں کرتے۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر میں تمہیں ایک کے بدلے 700، جس طرح سورہ بقرہ میں مثال دی ہے کہ ایک دانہ اگایا، اس سے پودا نکلا، اس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا دے۔ اب ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ ایک کے 700 ہو گئے، اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوسرا وعدہ کیا کرتے ہیں اس کے بدلے میں؟ دوسرا وعدہ اس سے یہ کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، تمہیں اپنی مغفرت اور رحمت بھی عطا کروں گا، تمہیں جنت میں بھی داخل کروں گا، اور دنیا میں تمہاری مصیبتیں اور بلائیں بھی دور کر دوں گا۔ غور کیجئے، صدقہ خیرات کی کوئی حد نہیں، چاہے تو وہ تمام مال جو ضرورت سے زیادہ ہو صدقہ کر دیں،
اور چاہیں تو ایک کھجور. یہ اللہ کے رسول نے ایک مثال دی ہے کہ تمہاری ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر اجر و ثواب کی خاطر اسے پہاڑ جتنا بڑا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے کہ ہر مسلمان چاہے امیر ہو یا فقیر اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرے. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کے پورا کرنے کے لیے، ان وعدوں کو وفا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے. وہ شرط بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مال جو تم غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں پر خرچ کرو گے، اس کا معاملہ میرے اور تمہارے درمیان رہے. اس کا تم نے کسی سے ذکر نہیں کرنا، اس کو بتا کے لوگوں کو اپنی بڑائی بیان نہیں کرنی، اس کو دینے والے کو جتلا کر اس کا دل نہیں دکھانا. اگر تم ایسا کرو گے تو یہ کانٹریکٹ کینسل، اور اس کی ساری پینلٹی کے طور پہ اتنی سزا دردناک ملے گی کہ الامان و الحفیظ. ایک جگہ کہا گیا ہے کہ دکھاوے کا صدقہ جو ہے یہ شرک تصور کیا گیا ہے، اور شرک کی سزا تو ہاں آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں. یہ ساری چیزیں بتا کر اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کے اجر گنوا کر پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے. قرآن کریم میں ہے نا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے. اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رحمت بھری آواز کے جواب میں لبیک لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں کہنے والا بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.